آپ لوگ مروڑا کے لوگ، آپ کو بالکل بھی پسند والا لطیفے کا نہیں پتہ میرا خیال ہے، اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا اس میں. وہ ایک آدمی نا کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا، سنو پھر مزہ آئے گا، یہ بالکل بھی پسند نہیں. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا. لڑکا گھر آ گیا واپس، تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو فون کیا. لڑکے نے فون اٹھایا، جی ارشاد. تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا میری بیٹی کے رشتے کے لیے، آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں. بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں، اگر میں پسند نہیں آیا آپ نے انکار کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا بیٹا بات تو سنو، ابھی فون نہ رکھو. بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا ہے، میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آئے آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا میں پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات. بیٹا ایک میں فون نہیں رکھنا، ابھی ایک بات سنو. دیکھو کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے نا، کوئی پرسنالٹی پسند آتی ہے، کسی کے بات چیت کا اسٹائل، کسی کا خاندان، کسی کا پیسہ، کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں آپ. اب اس کو آنے لگا غصہ، وہ گالیاں دینے لگا. اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا نا تو اس نے کہا ایک منٹ میری وائف سے بات کریں. اب لڑکے کو خیال ہوا شاید اس کی وائف کوئی صحیح بات کرے، تو وائف نے فون اٹھایا. بیٹا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں. چلیں جی. تو لڑکے کی تو اس کی جو ماں جو صاحب کی بیوی ہے نا اس نے فون کیا. جی انٹی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے. اس نے کہا آنٹی یہ بات انہوں نے بتا تو دی تھی. کہہ رہے نہیں، میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے آپ پسند آئے ہو، تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں کہ مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو آنٹی پھر کیا کروں؟ کہہ رہے کہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے نا. اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو. وہ خوش ہو گیا شاید یہ کچھ کرے. بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے، مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا. گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے. اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور بھی پیغام بھیجا تھا ان کی طرف سے، ہاں والے کا فون آ گیا. تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے، لڑکی کے ابا نے کہا آپ ہمارے ہاں رشتہ لینے کے لیے آئے تھے؟ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. گالیاں دینے لگا نا. وہ حیران کہ یار یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے بیٹا بات تو سنو. کہہ رہے نہیں سنتا میں تمہاری بات. گالیاں دینے لگا. کہہ رہے بیٹا ایک بات سن لو. کیا بات ہے؟ کہہ رہے بیٹا ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے، لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں. اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ان کی قوم کو بالکل بھی پسند، شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی، روزہ پسند تھا. شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے، وہ بھابھی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے. ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ. جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی، اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس، اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہو. گھروں میں پردہ ختم ہو گیا. آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنو گے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی آ کے بتائے نا ایک نیا بزنس آیا ہے، کان لگا کے سنو گے. کوئی آپ سے کہے یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کیسے آدمی دھتکارتا ہے. ابے کوئی اور بات کر یار، یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا یار، یہ تو مولویوں کی باتیں، تو کہ ادھر سے کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن اللہ کو یہی باتیں، اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے، میں نے کھلایا، میں نے پیدا کیا، میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے. پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، شوہر سے نہیں ہے.